اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج آپ لوگوں کے سامنے پہلی تراویح کے چند اہم نکات سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے، اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا ہے یا اس کے سوا کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ دوسری سورہ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکامات کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت، اور دوسرے اندیکھے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں، یہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہٹ درمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی فائدوں کے خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر یہ نقصان میں ہے۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا، اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم سمجھ کر اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔
اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور حضرت آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے گا وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آ جائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کمی بیشی کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی اور کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان کے جیسی حرکتیں نہ کریں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری، کج بحثی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو ہیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہیں، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار بندہ بنے اور دوسرے محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا۔ یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کے شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس موقع پر مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں، اور
قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کے لیے قبلے کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے ایمان لانے والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اسی کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوڑنا، اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ حج کے اصلی مناسک میں سے یہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی صفا پر آصاف اور مروہ پر نائلہ کے استھان کا طواف، وہ مناسک حج میں تحریک کا نتیجہ تھا۔ جو برعزا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، دراصل حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ پر ان کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے کی چوتھائی کے ختم ہونے تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کی اصل و بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اللہ کی صفات نہیں رکھتا۔ وہ واحد اللہ ہے جو ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے۔ اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کے تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے جو ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول اور آدم کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام، فکر و عمل بھیجتا رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے و پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثے کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں، تسلیم کرو اللہ نے یہ کتاب حق، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔